السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ۔ تو پیش خدمت ہے ہماری پیاری سی رائٹر عظمیٰ مجاہد کے ناول محبت کا ستارہ کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ 3۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم نے اس بچی کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے میاں؟ اس وقت وہ جوہی ناشتے کے لیے ٹیبل پر آیا تھا۔ ابو جان کے سوال نے اس کے قدم روکے تھے۔ ایک نظر نویرہ کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر فاطمہ کو کھلا رہی تھی اور حریم عمر کو بریک فاسٹ کروا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک سکول اور کلاس میں پڑھتے تھے، اس لیے انہیں پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری بخوشی کمال آغا نے اٹھا رکھی تھی۔ وہ میری بچی ہے آغا جان، جسے عمر اور فاطمہ کو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی طرح رکھا ہے، اس کے لیے بھی وسیع ظرف ہونا پڑے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ یہیں رہنے والی ہے۔ سعدین نے نویرہ کے برابر چیئر سنبھالتے ہوئے انتہائی سردستپاٹ انداز میں کہا تھا۔ اگر نویرہ فاطمہ کو کھانا نہ کھلا رہی ہوتی تو شاید فوراً اٹھ کر چلی جاتی، جبکہ سعدین نامحسوس انداز میں ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے تھائز پر رکھا تھا۔ سعدین کی حرکت پر نویرہ کا دل شدت سے دھڑکا تھا، پر وہ چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر اس کا ہاتھ اپنے تھائز سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر سعدین نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اب اس کا ایک ہاتھ اس کی گرفت میں جکڑا تھا۔ وہ ایک ہی ہاتھ سے فاطمہ کو کھانا کھلانے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ کھانے کی ٹیبل پر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو حریم یا نویرہ میں سے کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے گا، بلکہ تم اس بچی کی ماں کو یہاں لے آؤ۔ جب اتنا بڑا قدم اٹھا ہی لیا ہے تو ہم دل پر پتھر رکھ کے یہ سب بھی دیکھ لیں گے۔ آغا جان جس وقت بات کر رہے ہوں ایسے میں کوئی بھی نہیں بولتا، اور جس قدر وہ برہمی کا مظاہرہ کر رہے تھے، نویرہ سمیت کئی لوگوں کا دل چیر ہوا تھا، جبکہ اپنی جانب اٹھی طرح نگاہیں نویرہ کے لیے بڑا کڑا امتحان ثابت کرنے لگی تھی۔ یقیناً میں ایسا ہی کرتا آغا جان، لیکن بدقسمتی اس کی ماں نہیں ہے۔ سعدین کے لب و لہجے میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی جو کہ سب کو دنگ کر گئی تھی۔ ماں نہیں ہے؟ کیا مطلب ہوا اس چیز کا سعدی؟ کیا یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ تمہارے اس بے وجہ کے ڈرامے کی وجہ سمجھ سے باہر ہے۔ کمال آغا نے ہاتھ میں پکڑا سمون زور سے ٹیبل پلیٹ میں پھینکا تھا، جبکہ سعدین کی گرفت نویرہ کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہارنے والا ہے۔ سامنے اس کے باپ دادا تھے، کوئی معمولی لوگ نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ورنہ میں اسے یہاں لاتا ہی کیوں؟ سعدین کمال نے حتی الامکان اپنا رویہ سپاٹ رکھا تھا تاکہ وہ کوئی اس کے انداز کی لڑکھڑاہٹ کو نہ پا سکے۔ ڈیتھ ہو چکی ہے؟ کئی ایک زیر لب سرگوشیاں ہوئی تھیں۔ حریم نے بے ساختہ ایک نظر بیبی کاٹ میں سوئی ہوئی بچی کو دیکھا جسے ملازمہ فیڈ کروا رہی تھی۔ دل ایک دم سے بھاری ہوا تھا۔ کسی شیر خوار بچے کا ماں سے الگ ہونے کا سن کر ہی شاید سب کا دل یوں ہی بھاری ہوتا ہوگا جیسے اس وقت ان سب کی حالت تھی۔ مگر سوری آغا جان، آپ لوگوں کو میرے اور میری بیٹی کی وجہ سے کافی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، مگر جس طرح چند سال پہلے آپ کی لاج رکھ کر میں نے نویرہ سے رشتہ جوڑا تھا، شاید اس قرض کو چکانے کا وقت یہی ہے کہ آپ سب اس نوبلوت کو اپنا لیں۔ سعدین نے کافی گنے چنے لفظوں کا استعمال کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے یہ چند الفاظ کسی طرح ساتھ بیٹھی لڑکی کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ ٹیبل پر ایک بار پھر سے سناٹا تھا، جبکہ وہ ایکسکیوز کرتا اٹھ گیا تھا۔ شاید کوئی قریب سے دیکھتا تو ان آنکھوں کی نمی اور سوال کھڑے کر دیتی۔ نویرہ اپنے روم میں آئی تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ جی بھر کے اگنور کرنا چاہا تھا، مگر کیسے کرتی؟ اس کی نویرہ پر نگاہیں جمی تھیں۔ آج بھی وہ شخص اپنی مقناطیسی آنکھوں کی کشش سے اسے زیر کرنا جانتا تھا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ سعدین کمال کا ہر بڑھتا قدم اس کے دل پر پڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ سوچنے کے قابل کہاں چھوڑا ہے آپ نے سعدین کمال؟ نویرہ ہاشم کے انداز میں پھوٹ پھوٹ کے اجنبیت بھری تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھائے نویرہ کو اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی اس کا دل اسے پورے زوروں سے اس شخص کی اسیری میں لے آتا تھا۔ سعدین نے اس کے چہرے پر آئی اندھے کی لٹوں کو سلجھایا تھا، شاید یہ بھی اپنے اندر کے اضطراب کو قابو پانے کا طریقہ تھا۔ نہیں رہ سکو گی نویرہ، مجھ پر اور اپنی چھوٹی سی جان پر اتنا ستم کرنا بے فیض ہے۔ اس کی دہکتی انگلیوں کا حصار سا نویرہ کے چہرے کے گرد تنا تھا۔ جانتی ہوں سعدین کمال، میں نے سنا تھا محبت روح کی طرح ہوتی ہے، نہ کبھی مرتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، اور مجھے تم سے محبت ہے، اور یہی اس وقت میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ اتنے دن کی چلتی کشمکش سے ہار گئی تھی، اسے ہارنا ہی تھا، کیونکہ نویرہ ہاشم سعدین کمال کے سامنے اول دن سے ہارنے کے لیے ہی تو جڑی تھی۔ تمہیں کس نے کہا محبت کمزوری ہے؟ سعدین نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آہستگی سے دھبکا تھا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ نویرہ کی ذہنی روح کس قدر بھٹکی تھی، اس بات کا اندازہ ابھی سعدین کمال کو ہوا تھا۔ اس کی جلن اور دسراہٹ کی شراکت داری کے احساس میں گھائل ہونا سعدین کمال کو عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ ہاں، لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ آخر کو اپنا بھرم تو رکھنا تھا۔ تبھی سعدین کمال نے اس کے لبوں پر بوسہ دیتے گویا اس کی خوبصورتی کو نذرانہ پیش کیا تھا۔ نویرہ کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی تھیں۔ عورت ایک گٹار کی مانند ہے، اپنی دھن صرف اسے دیتی ہے جو دل کے تار بجانا جانتے ہوں۔
اس نے اپنی ذات اس شخص کے لیے تیار کی تھی اور بدلے میں کیا ملا تھا؟ بے وفائی۔ تم جانتی ہو نویرا، میرا بس چلے تو بخارا، سمرقند، تہران، شیراز، لاہور اور کرتبہ کی فضاؤں سے خوشبو چرا کے لاؤں، اپنی آنکھوں سے اپنی سانسوں میں بھر کر تمہیں پیش کر دوں اور کہوں یہ لے اسی ساتھ کمال، میری چاہتوں کے فسوق پر یقین کریں، میرا عقیدہ محبت ہے، پھر تم تمام عمر اس شہر میں گم رہو گی، میری بیمار بن کے مبتلائے محبت۔ سعدی نے اس کے عشقوں کو اپنے ہونٹوں پر کسی قیمتی اثاثے کی مانند چنتے ہوئے کہا تھا، شاید آپ کو کبھی کسی نے بتایا نہیں ہے، میاں بیوی کا رشتہ تب کامیاب ہوتا ہے سعدین کمال، جب اس میں موجود آدمی سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہو، اور آپ نویرا کی سسکیاں ہچکیوں میں بدلی تھی، وہ اس کی بے وفائی کا رونا روتے روتے تھکنے لگی تھی۔ سعدین کمال اپنی ذات کو کس قدر گراں سمجھ رہا تھا، اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے اپنی پسلیوں کے درمیان تمہارے لیے ایک بہترین گھر تعمیر کیا ہے، امید ہے کہ یہ مکان ہمیشہ ملکین کے لائق رہے۔ You deserve to be loved like miracle. Remember that, Nuera. My love for you is incredible. It means more than words can ever say, and I just wanted to tell you I love you and always will. سعدین نے اسے بہوں میں سنبھالتے ہوئے اس کی اہمیت جتائی تھی، شاید وہ اس کا گلٹ کم کرنا چاہ رہا تھا۔ سعدین کمال کے لمس میں تو آج بھی اتنی ہی بے قراری تھی، پھر کچھ غلط کہاں تھا؟ وہ ایک بے اعتبار سی اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ سعدین اسے پھر سے کئی مساومت کا شکار کرتے وہاں سے ہٹ کیا تھا۔ اے کاش تم سمجھ سکتے محبت کے اصولوں کو، کسی کی سانسوں میں سما کر اسے تنہا نہیں کرتے۔ دلہا کی آئے گی بارات، یہ تم لوگ صبح صبح بوریا بستر سمیٹے کہاں جا رہے ہو؟ فاطمہ جو جھومتی کہتی ابھی کے پورشن سے نکلی تو پہلا سامنا ان دونوں سے ہوا تھا، جہاں وہ اپنا سمال سائز ہینڈ کیری تھامے باہر آ رہی تھی۔ ہمیں چھوڑو، تم بتاؤ تم کس کی بارات کا ویلکم کرنے آئی ہو یہاں؟ عمر کے چہرے پر اسے دیکھتے تناؤ بڑھا تھا، وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے تھے۔ آف کورس عمر دراز، تمہاری تو بالکل نہیں، آپ بھی بتا رہی تھی ہماری بہنا بنے کی دلہنیا۔ اس نے زرکشاں کی ٹھوڑی تلے شرارتاً ہاتھ رکھتے اوپر اٹھایا تھا، اس کی بات کی گہرائی سمجھتے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ عمر جو فاطمہ کی حرکتیں بغور دیکھ رہا تھا، زرکشاں کو سرخ پڑتے دیکھ ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا، پر دوسرے ہی لمحے پورے وجود نے جیسے آگ کے شعلے پکڑے تھے۔ فاطی، تمہاری بات سننے کا فضول ٹائم بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، سنا ہے شہیر اور تم لوگ گئے نہیں ابھی تک، کالج بس چلی گئی تو؟ تبھی آغا جان کی آمد پر اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی، ورنہ یہ تو طے تھا کہ ان میں سے کسی ایک کا سر پڑنا لازم تھا۔ جی ہاں، وہ بس نکل رہے تھے کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ عمر نے منہ کے کئی زاویے بگاڑے، اسے چڑھایا تو وہ تلملائی، پر آغا جان کے سامنے شرافت کے زمرے میں رہنا بہتر تھا۔ وہ کالج پہنچے تو بس نکل چکی تھی۔ زرکشاں کی تو آنکھیں بھر آئی تھیں، پر وہ کمال مطمئن تھا۔ فاطمہ بھی بھر بھر کے اسے سلواتیں سنا رہی تھی۔ زرکشاں کے دل میں بھی بے ساختہ یہ خواہش جاگی تھی کہ کاش وہ بھی فاطمہ جتنی خود اعتماد ہوتی، جبکہ عمر مسلسل سیل فون پر بزی تھا۔ جب ایک مقام پر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی تھی اور ان دونوں کو گاڑی سے باہر نکلنے کو کہتے ہوئے ایک طرف ہوا، جب ایک ہائی روف گاڑی سامنے آ کے رکی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ اپنا اور اس کا سامان منتقل کرتے، لوکیشن آن کرتے اسے فالو کرنے لگا تھا۔ فاطمہ، ابھی مجھے گھر جانا ہے۔ زرکشاں نہیں جانتی تھی آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے، تبھی اپنی فرمائش جھڑتی، صاف کیوں نہیں کہتی آپ کے اپنے لیے آنے والے خاص الخاص مہمانوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں آپ؟ ایک زوردار ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مارتے ہوئے چلایا تو وہ سہمی سی گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگی تھی۔ بس ایک لمحہ کافی تھا عمر کے لیے اپنا آپا کھونے میں، اور پھر جیسے وہ سر جھٹکتے ہر خواہش کو پس پش ڈالتے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ گاڑی میں دبی دبی سسکیاں وقفے وقفے سے نمودار ہو رہی تھیں۔ واٹس رانگ ود یو عمر، تم اپنی غلطی کا برڈن زری پر ڈال رہے ہو، اٹس ناٹ فیئر۔ فاطمہ چونکہ فرنٹ پر موجود تھی تبھی اس کی کلاس لینی شروع کر دی تھی، جبکہ عمر فاطمہ کی بک بک اور زرکشاں کی سسکیوں سے بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ زرکشاں آپ کیوں عمر آغا کا ضبط آزما رہی ہیں؟ مسافت لمبی ہے اور ہم سفر صرف ایک تو بہتر ہوگا نا ہم یہ سفر ہنسی خوشی طے کریں۔ جب اس کی برداشت سے سب باہر ہوا تو وہ گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے، سنا آپ نے، اتاریں مجھے یہیں پر۔ اس کا ہٹ دھرم انداز عمر آغا کو چونکا گیا تھا۔ وہ زرکشاں تو نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا، اتنی دیدہ دلیری کیسے؟ وہ حیران سا اسے تک رہا تھا، جبکہ وہ لاکھ سے مدبر کر رہی تھی۔ عمر، آئی تھنک ہمیں یہ پروگرام پوسٹ پون کر دینا چاہیے۔ فاطمہ نے بروقت فیصلہ لیا تھا۔ ریئلی؟ اور تمہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہارا مشورہ ماننے والا ہوں؟ عمر نے پہلے فاطمہ سے نمٹنے کا سوچا، جو اس بار زرکشاں سے زیادہ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ انتہائی فضول شخص ہو تم، زری پلیز تم تو رونا بند کرو۔ فاطمہ عمر پر آنکھوں سے وار کرتے زرکشاں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سرپرائزڈ، آج کے دن زرکشاں میڈم فاطمہ بی بی کا ریکارڈ بھی توڑ رہی ہیں،
کہیں یہ خود سری اس گھر سے جانے کی خوشی میں تو نہیں؟ وہ خود سے ہم کلام ہوتے سے تکے جا رہا تھا، جو دروازہ نہ کھلنے کی صورت میں نڈھال سی اسے پہچانے لگی تھی۔ نہیں عمر آغا، بالکل نہیں زرکشا کی یہ سرکشی تمہیں پشیمان کر دے گی اور تم ہار جاؤ گے، تب پھر تم پر عمر آغا ایک چھوٹی سی لڑکی تمہیں ہرا دے گی۔ وہ اپنے اندر کے طوفانوں سے نمرد آزما تھا، تو زرکشا ڈور لاک سے وہ شاید دیکھنا چاہتا تھا وہ کس حد تک جا سکتی تھی۔ بال آخر عمر کو اس پر ترس آیا تھا، اس نے ایک دم سے 4 لاک کو انلاک کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ڈور اسٹرک کو دبائے بیٹھی تھی، جب ہی انلاک ہوتے ہوئے ڈور بھی اوپن ہوا تھا۔ دوسرے پل وہ روڈ پر گری تھی۔ عمر شاکڈ ہوا تھا، یہ سب اچانک تھا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ واٹ دی ہیل عمر، پاگل ہو چکے ہو تم؟ فاطمہ فوراً گاڑی سے اترتے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ وہ شاک سا سچویشن سمجھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ اسے اٹھانے کی کوشش میں تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتے اس کے پاس آیا تھا۔ کنکریٹ کی اوپری سطح ہونے کی وجہ سے زرکشا کا بازو چھل گیا تھا اور دایاں رخسار بھی زخمی تھا۔ زری عمر کا اگلا عمل فاطمہ کو ٹھٹکا گیا تھا، جو دیوانوں کے جیسے سڑک پر دوزانوں بیٹھے زرکشا کا چہرہ تھامے جائزہ لے رہا تھا۔ پہلی بار فاطمہ کو وہ انا پرست اور ہٹ درم شخص سے ہٹ کر دوسرے نظریے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خاموش نظروں سے ان دونوں کا جائزہ لیا۔ زرکشا کا اس سے دور بھاگنا بے وجہ نہیں تھا، یقیناً وہ اس کے ارادوں سے آگاہی رکھتی تھی اور فاطمہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ عمر دراز آغا کو زرکشا جیسی ڈرپوک صحمی لڑکی میں کوئی ایسا انٹرسٹ بھی ہو سکتا تھا، پر اس لمحے ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے معدوم سی ہوئی تھی۔ عمر کو اپنے اوپر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، جس کی ضد کی وجہ سے وہ زخمی ہوئی تھی۔ بنا مزید کسی بحث و تمہید کے وہ انہیں گھر لے آیا تھا، جہاں حریم اس کی لاپرواہی پر اسے ڈھیروں سنا رہی تھی، جبکہ وہ ان سب کی لنتھرانیاں سن رہا تھا اور سہ بھی رہا تھا۔ سوری شہیر، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تمہیں مام ڈیڈ اور آبی کو اس چیز کے لیے کنونس کرنا ہوگا۔ شہیر شاکی نظروں سے ادھر دیکھے جا رہا تھا، جو سامنے پڑے فرنچ فرائز سے بھرپور انصاف کرتے اس کے ساتھ ناانصافی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اوکے، بٹ پرابلم کیا ہے؟ شہیر آغا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آف کورس شہیر، ہم دونوں کا ایج ڈفرینس ہے ہی اس نکاح کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ فاطمہ کی بات سنتے ہی وہ اپنی سیٹ سے اچھلا تھا۔ سچ میں فاطمہ بی بی، تمہیں لوگوں کی پرواہ ہونے لگی ہے؟ ایسا لگ رہا تھا شہیر کے لیے اس کا انکار ہی وجہ شاکنگ تھی، اور اسپیشلی لوگ کیا کہیں گے۔ فاطمہ کی بات سنتے وہ اپنی سیٹ سے اچھلا تھا۔ آف کورس میں یہ طعنہ نہیں سہ سکتی کہ فاطمہ صادین کا شوہر اس سے چھوٹا ہے۔ لک ہاؤ آکورڈ نا، آپ اپنی ایج سے بڑی لڑکی سے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ فاطمہ اس کے انداز سے جھلکتی بیزاریت پر وہ دھیمے سے مسکرایا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ میں تم سے اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں۔ شہیر مصطفیٰ کے انداز میں واضح طور پر ایک تنبیہ تھی۔ وہ چونکی تھی جب وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا، اور فاطمہ اس کے قد کاٹ کے سامنے چھوٹی پڑ گئی تھی۔ شہیر، تم شاید جانتی نہیں ہو فاطی کہ تم ایک مرد کے سامنے اسے نہ صرف ریجیکٹ کر کے اس کی ناپرستی کو اکسا رہی ہو، بلکہ اس کی ذات کی نفی پر کھلا چیلنج بھی کر رہی ہو۔ سو بیبی، آپ ویسا کرو نا جیسا کہ گھر والے کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ فاطمہ صادین فاطمہ شہیر آغا بن کر کتنی پرفیکٹ لگ سکتی ہیں۔ شہیر نے ہلکے سے اس کے رخسار پر چٹکی کاٹی تھی، جبکہ فاطمہ کے تیور اس کے استحضائیہ انداز کو محسوس کرتے ہوئے مزید بگڑ گئے تھے۔ میں یہاں تمہارا کوئی لیکچر سننے نہیں آئی ہوں مسٹر شہیر مصطفیٰ، نہ کوئی مشورہ چاہیے۔ تم سیدھے طریقے سے آبی اور باقی سب کو اپنا فیصلہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ وہ انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کر رہی تھی۔ اوکے، مجھے تو تم سے ہی شادی کرنی ہے، اور یہ فیصلہ میں انہیں پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ شہیر نے اس کی بے بسی سے ہیض اٹھایا تھا۔ واٹ، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی شہیر مصطفیٰ؟ فاطمہ کا بھرپور احتجاجی انداز اس نے فرصت سے ملاحظہ کیا تھا، اور اسے گھورتی دو بدو ہوئی تھی۔ تمہارے بغیر بھی تو جینا حرام ہی لگتا ہے۔ شہیر کا انداز قطعی غیر سنجیدہ تھا۔ جب اندر آتے عمر نے حیرانگی سے یہ منظر دیکھا، اس کے گلا کھنکانے پر وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ شہیر کی مستقراتی نگاہیں اور فاطمہ کے تپے تپے انداز پر ڈالی تھی، جبکہ وہ پیر پٹکتی سے وارننگ کے انداز میں انگلی دکھاتی باہر نکل گئی۔ یہ کیا تھا؟ عمر نے ابرو اچکائے پوچھا تھا۔ جو بھی تھا تمہارے والے سے اچھا تھا۔ عمر، تم کیوں زرکشا کو اتنا ٹارچر کر رہے ہو آخر؟ شہیر کا انداز ایک دم سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ عمر بے فکری سے صوفے پر دراز ہوا تھا، ایک دم سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کس بات کا ٹارچر؟ کیا اس نے تم سے کوئی شکایت کی ہے؟ عمر کا مشکوک انداز دیکھ شہیر نے نفی میں سر ہلایا۔ لازمی ہے کہ اگر وہ کسی کو کچھ بتائے گی تو ہم جان سکیں گے، جس طرح کل تم نے اسے نقصان پہنچایا ہے وہ۔ مائنڈ اٹ، میں نے اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ جو کچھ ہوا اس میں 100% اس کی غلطی ہے۔ عمر دراز نے اپنے پر کوئی الزام برداشت کبھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تمہیں ترس نہیں آتا اس پر؟ شہیر نے تعصب بھرے انداز میں کہا تھا۔ عمر نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ کیوں کھاتا ہے اس لڑکی پر ترس جو اس کے حصے کی محبتوں پر قابض تھی؟
تو تم کھا لو، ترس انکار کر دو فاتح سے شادی پر، کیونکہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ عمر نے اس کی دکھتی لب پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ میرا نجی معاملہ ہے عمر۔ شہر اس بات پر چڑھا تھا کہ اس لڑکی نے اپنی بیزاری کا اظہار سب کے سامنے بھی کر رکھا تھا۔ تو یہ میرا بھی نجی معاملہ ہے۔ عمر کب کسی سے کم تھا؟ شہر کا دل کیا کہ وہ عمر کا سر پھاڑ دے، مگر وہ ضبط کے خون پیتا وہاں سے نکل گیا۔ سعدین کمرے میں آیا تو نویرہ سونے سے پہلے ہمیشہ کی طرح بیڈ کو جھاڑ رہی تھی، جبکہ دوپٹہ نماز سٹائل سے باندھا ابھی تک سر پر جما ہوا تھا، جس کا مطلب تھا وہ نماز پڑھ کر فری ہوئی تھی جب کھٹکے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی، مگر دوسرے ہی پل انجان سی منتی سے اگنور کر گئی تھی۔ سعدین کے دل میں کوئی کیل سی گڑی تھی، اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا اپنی ذات کا اگنور ہونا۔ فاطمہ آنٹی کے ساتھ سو رہی ہے۔ نویرہ نے جب اسے بت بنے دیکھا، گویا اس کے یہاں آنے کی وجہ کے نہ ہونے کا بتا دیا۔ میں یہاں فاطمہ کے لیے نہیں آیا ہوں، سعدین نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ اب کیوں آپ کو بھلا اس کی ذات میں دلچسپی ہونے لگی؟ اپنی دوسری اولاد کو آنکھوں کے سامنے پلتا بڑھتا جو دیکھ رہے ہیں؟ وہ خواہ تکیوں سے چھیڑخانی کرتے ہوئے بولی تھی۔ فار گاڈ سیک نویرہ، مجھے ٹارچر کرنا بند کرو، سعدین نے دانت چباتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ نویرہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر وہ اسی تیزی سے اسے بازو سے پکڑتے مزید پیچھے کے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ نویرہ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر غائب ہوا تھا۔ کیا سمجھتی تم خود؟ اگر مجھے یوں ٹارچر کرو گی میں تمہارے پاس آنا چھوڑ دوں گا؟ تو بہت بڑی بھول میں ہو تم مسز نویرہ سعدین۔ تم میری بیوی ہو اور بارہا میں یہاں آؤں گا، بلکہ آج کے بعد میں اسی روم میں ہی رہوں گا۔ سعدین نے دیکھا تھا ان کے فاصلے پر رہنے سے درار مزید بڑھ رہی تھی، ایسے میں اس کا قریب رہنا ہی بہتر تھا۔ پر مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مسٹر سعدین، وہ ایک بار پھر سے اجنبیت کی دیواریں حائل کر رہی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہوگا میری جان، سعدین کمال سے جان خلاصی کرنا۔ اب تو سازوں کا رشتہ ہے، بات صرف نکاح تک کی تھوڑی ہے۔ وہ جو پہلے اذیت میں مبتلا تھی، سعدین نے اس کے لبوں سے کھیلتے مزید اذیت کا خانہ پر کیا جو وہ سسکی بھر کے رہ گئی تھی، جبکہ نویرہ کے لبوں سے نکلتی نمکین خون کی بوند کو سعدین نے ان لبوں میں ہی دبا لیا تھا۔ نویرہ بے بسی کی مورت بنی دیوار سے لگی ٹھہری تھی اور وہ کسی ماہر فنون کی طرح اس کے ایک ایک نقش کو پھر سے تراش رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو سعدین کمال، نویرہ نے وہ داستان سنائی جس کا حصہ وہ خود کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ جانتی ہو تمہاری ضد اور آنا نے مجھے کتنا خوار کیا ہے؟ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب تم میرا وجود و دنیا چھوڑ کر مجھ سے دور چلی گئی تھی۔ اسی رات آنکھ بھوچل رہی تھی، جبکہ نیند نہیں آتی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میری گردن میں حمایل تمہاری باہیں جو نہیں تھیں۔ کئی راتیں بے سکون سی تھیں، کسی کروٹ بھی مجھے چین نہیں پڑتا تھا۔ سرد پڑتی ہوئی راتیں مجھ سے تمہارے بدن کی گرمی مانگتی تھیں جو باعث استراحت تھا۔ سعدین نے اسے لمحہ بلمحہ اس اذیت سے آگاہ کرنا چاہا جو اس کے بغیر وہ گزار چکا تھا، اور دریچوں سے جھجکتی ہوئی ہوا نے پاس آ کر سرگوشی کی تھی کہ جبکہ وہ اس کی سانسوں کی گلابی خوشبو اپنے اندر تک محسوس کر رہا تھا، جبکہ نویرہ کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ نویرہ، میرا بستر ہی نہیں میرا دل تک آپ کے جانے کے بعد ہی خالی ہو گیا تھا۔ تمہیں بھلا کیا معلوم ہوگا کہ تمہارے چہرے کے یہ سادہ سے اور چھوٹے سے نقوش میرے تخیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں؟ تمہاری زلفیں، یہ شربتی آنکھیں، یہ بدلیوں سا سایہ کرتے آج۔ سعدین نے اپنی روح میں بہکتے ہوئے اپنی انگلیوں اور لبوں سے اس مورت کے ایک ایک نقش کو چھوتے ہوئے بہکنے لگا تھا جب ان آرزوؤں پر سایہ فگن پلکوں سے رواں بحر طاس کے نمکین پانی پل کے پل اسے ٹھٹکایا تھا، اور پھر وہ نویرہ کو اپنے سائے میں چھپائے آسمان کے ٹکڑوں سے آوارہ بادل بن کر ٹھنڈی سی بہار میں سے بھگونے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک انجانی سی معصوم فتح کرتے ہوئے بغور اس کی قامت کا لچکتا ہوا مغرور تناؤ دیکھا تھا، جو پھولوں سے لدی شاخ کی طرح ہوا میں لہراتے ہوئے چھلکتے ہوئے ساگر کے جیسا منظر پیش کر رہا تھا۔ آہنی بدن کا شعلہ سا نگاہوں میں لپک رہا تھا، جبکہ سعدین کمال کی وارفتیوں کو سہتی نویرہ کا آنچل کب ڈھلک کر نیچے گرا کچھ پتہ نہیں تھا۔ خلوت بزم ایسی سجی تھی کہ جلوتِ تنہائی میں اس پری پیکر کا حسن اس کی نظروں میں ابھرتا اسے مزید جسارتوں پر مائل کر رہا تھا۔ سعدین، میں آپ کی مزید عنایتوں کی متمل نہیں ہو سکتی ہوں۔ نویرہ کی بے جانی سے پر آواز نے رومانوی داستان لکھتی جھیل میں ہلچل پیدا کی تھی۔ تم میری بیوی ہو نویرہ، کوئی دوسری عورت نہیں جو مجھ سے یوں گریزاں ہو۔ سعدین اس ڈسٹربنس پر ناگواری سے اسے ٹوکا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ اس دیوار سے لگی مورت پر اپنی محبت کی تمام تر روشنائیاں درج کرنے والا تھا۔ نہیں سعدین کمال، بات بیوی یا غیر عورت ہونے کی نہیں ہے۔ عرصہ پہلے بھی میں نے آپ کو یوں چاہا جیسے چاہے جانے کا حق تھا۔ مجھے لگا تھا محبت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ یہ ہم دونوں کو پناہ دے دے گی۔ میں غلط تھی، اس میں صرف آپ کی گنجائش تھی، میری نہیں۔ میری زندگی تو روز اول سے ہی اتنی تلخ تھی، مگر آپ چاہتے مہربان ہو سکتے تھے۔ میں نے آپ میں اپنے قلب کی آزادی دیکھی تھی،
میں جان گئی تھی کہ غم کسی کھا جانے والے خودروز جنگلی درخت کی طرح خود کو میرے وجود کے گرد لپیٹ رہا تھا۔ میں رونا چاہتی تھی مگر میرے آنسو آپ کی دی ہوئی تسلی کے منتظر رہے۔ مایوسی اس وقت میری کوکھ میں پناہ گزین سعدین کمال، میرا ماضی آپ کی عدم موجودگی پر ہر پل شرمندہ ہے، اور آج آپ کا بٹوارا دیکھ آپ کی عدم موجودگی میرے حال پر ہنس رہی ہے۔ خدا را مجھے معاف کر دیں، یہ وجود آپ کے ہونے سے اپنے ہونے پر نازا ضرور ہوتا تھا مگر اب نہیں سعدین کمال، ایک بار پھر نہیں۔ پہلے تو شاید میرا دل بھی اس نارسائی کا بوجھ اٹھا گیا تھا مگر اب اس میں اتنی سخت نہیں کہ آپ کی جدائی کے بعد آپ کی بے وفائی بھی سہ سکے۔ مجھے مایوس ہوتا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں ضرور آپ کو محبت کرنا سکھا دوں گی، مگر آپ نے ایک بار پھر مجھے غلط ثابت کر دیا ہے۔ مگر میں نے اب آپ سے فریب کا ایک ایک عنصر سیکھ لیا ہے۔ اب میں آپ کو کوئی موقع نہیں دے سکتی مسٹر سعدین، اس لیے پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ نویرا کی گھٹی گھٹی سسکیاں سعدین کمال کے تمام تر ارادوں پر اوس پھینکتی تھی۔ نویرا پلیز، تمہیں سچ جاننا ہے نا؟ اوکے، میں سب بتا دیتا ہوں کہ ایک شرط پر کہ سب کچھ جاننے کے بعد تم اس بچے سے نفرت نہیں کرو گی۔ وہ کون ہے، کیوں، اس بات کا سوال ہر موڑ پر ہوگا، مگر تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ بتاؤ، دو گی میرا ساتھ؟ ساتھ؟ سعدین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ نویرا نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے کچھ جاننے کا شوق نہیں رہا سعدین کمال۔ نویرا کے انداز پر وہ تھکا تھکا سا اسے شانوں سے تھامے بیڈ پر لا کر بٹھاتے ہوئے دوزانوں سا اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی وہ داستان سنانے پر مائل تھا۔ جبکہ نویرا کے لیے لب بھینچے تھے تو آنکھوں میں کرب سا تھا۔ تو فرینڈس، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ سعدین نے نویرا کو دھوکہ دیا ہوگا یا نہیں؟ یہ سچ میں اسی کی بیٹی ہے یا پھر کچھ اور؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سبسکرائب کیجیے چینل کو، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔